Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. 10th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس گیس پیپر ہے 2025 کے لیے. کھیل اور تاریخ، سیاحت اور تاریخ، یہ دو اسباق کے اہم سوالات ہیں. چلیے شروعات کرتے ہیں. پہلا سوال ہے اولمپک مقابلوں کی روایت ڈیش سے شروع ہوئی. اس کا صحیح جواب ہے الف یونان. دوسرا، ہاکی کے جادوگر میجر دھیان چند کو ہاکی میں ان کی خدمات کے لیے 1956 میں ڈیش خطاب سے سرفراز کیا گیا. اس کا صحیح جواب ہے بے پدم بھوشن. تیسرا، 1936 میں ڈیش شہر میں اولمپک مقابلوں کا انعقاد ہوا تھا. اس کا صحیح جواب ہے بی برلن. اگلا ہے تھامس کک نے ڈیش بیچنے کی ایجنسی کا کاروبار شروع کیا. اس کا صحیح جواب ہے دال سیاحت کی ٹکٹیں. دوسرا ہے مہابلیشور کے قریب بھیلار نامی گاؤں ڈیش کے لیے مشہور ہے. اس کا صحیح جواب ہے الف کتابوں. تیسرا، 630 عیسوی میں چینی سیاح ڈیش بھارت آیا تھا. اس کا صحیح جواب ہے سی ایون شانگ. چوتھا، مہاراشٹر میں چھترپتی شیواجی مہاراج سے متعلق کھیلوں کے محقق ڈیش کھیلوں کی سیاحت کا انعقاد کرتے تھے. اس کا صحیح جواب ہے دال گوپال نیل کنٹھ وانڈیکر. پہلا ہے غلط جوڑی ہے آٹیا پاٹیا نشستی کھیل. دوسرا ہے غلط جوڑی ہے ساگریشور بند. تیسرا ہے غلط جوڑی ہے بین الاقوامی سیاحت سرد آب و ہوا کے مقام کی سیر. چوتھا ہے غلط جوڑی ہے ابن بطوطہ بھارت. پانچواں ہے غلط جوڑی ہے ہمالیہ کار ریلی طبی سیاحت. خاکہ مکمل کرنا ہے کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلے. پہلا ہے معذوروں کا اولمپک. دوسرا ہے اولمپک اور ومبلڈن. تیسرا ہے ایشیاڈ گیمز. چوتھا کرکٹ ورلڈ کپ ٹورنامنٹ. پانچواں فٹ بال ورلڈ کپ ٹورنامنٹ. اگلا ہے مہاراشٹر کے سرد آب و ہوا کے مقامات. خاکہ مکمل کرنا ہے مہابلیشور، پنچگنی، چکلدرا، ماتھیران، لوناولا، کھنڈالا. کوئی چار ہی لکھنا ہے. اگلا ہے مہاراشٹر میں عالمی ورثے کے مقامات. اس میں سے کوئی چار لکھنا ہے. چھترپتی شیواجی مہاراج ریلوے ٹرمینس، ریلوے اسٹیشن، مامن، مغربی گھاٹ پر داجی پور کا مامن، غار اجنتا ایلورا گھارا پوری کے غار. قدرتی ورثہ کاس سطح مرتفع. مہاراشٹر میں سیاحتی مقامات غار ایلورا اجنتا گھارا پوری کارلے. مذہبی مقامات پنڈر پور جیجوری تلجا پور. سرد آب و ہوا کے مقامات مہابلیشور، پنچگنی، ماتھیران. پانی کے بند کوئنہ، جائکواڑی، بھاٹ گھر. سیاحت کی قسمیں مذہبی سیاحت، جغرافیائی سیاحت، زرعی سیاحت، تہذیبی سیاحت، طبی سیاحت، اتفاقی سیاحت، کھیل سیاحت اور تاریخی سیاحت. اگلا ہے کھیل کی قسمیں روا خاکہ مکمل کرنا ہے. کھیل کی قسمیں میدانی کھیل، کھڑے ہو کر کھیلنے والے کھیل، غیر ملکی کھیل ہاکی، واٹر پولو، فٹ بال، کرکٹ، بیڈمنٹن، گولف. ملکی کھیل کبڈی، آٹیا پاٹیا، کھوکھو، لگوری، گلی ڈنڈا، گوٹیا، بھاورا، چھپا چھپی، لنگڑی، ملکھام، کشتی، پھگڑی. نشستی کھیل، بیٹھ کر کھیلے جانے والے کھیل، تاش، شطرنج، لوڈو، سانپ سیڑھی، ساگر گوٹی، کیرم، کوڑیوں کا کھیل وغیرہ. اگلا سوال ہے کھلونے اور تہوار پر مختصر نوٹ لکھیے. مختلف تہذیبوں اور مذہبوں میں تہوار کے موقع پر مختلف کھلونوں سے آرائش کی جاتی ہے. چھوٹے بچوں میں کھلونے تقسیم کیے جاتے ہیں. ناتال میں سانتا کلاز بچوں کو کھلونے ہی دے جاتا ہے. دیوالی کے تہوار پر مہاراشٹر میں مٹی کے قلعے بنا کر ان پر شیواجی اور فوجیوں کے ماڈل رکھے جاتے ہیں جو کھلونے ہی ہوتے ہیں. تیسرا، گاؤں گاؤں میں یاترا اور تہوار کے موقع پر بازار میں بڑی تعداد میں کھلونے کی دکانیں لگتی ہے. چوتھا ہے بیلوں کا پولا. ناگ پنچمی جیسے تہواروں پر مٹی کے بیل، گاڑی، ناگوبا جیسے کھلونے تیار کیے جاتے ہیں اور بچے ان کھلونے سے کھیلتے اور شرط لگاتے ہیں. اگلا ہے کھیلوں کی اہمیت. پہلا ہے کھیلوں کی وجہ سے لوگ زندگی کی پریشانی اور فکروں کو بھول جاتے ہیں. دوسرا، دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل مسرور اور پرسکون ہو جاتا ہے. تیسرا، کھیلوں کی وجہ سے ورزش ہوتی ہے اور جسم مضبوط اور سڈول بنتا ہے. اگلا ہے کھیلوں کی وجہ سے ہمارے اندر حوصلہ، استقامت اور اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. پانچواں، اجتماعی کھیلوں سے تعاون اور اجتماعیت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے. چھٹا، کھیلوں کی وجہ سے قائدانہ صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے.
کھیل تعلیم کا اٹوٹ حصہ ہے، فرد کی نشو و نما ہوتی ہے۔ زرعی سیاحت، زراعت اور زراعت سے متعلق سرگرمیوں کو دیکھنے کے لیے کیا گیا سفر زرعی سیاحت ہے۔ دوسرا، حالیہ زمانے میں بڑے پیمانے پر زرعی تحقیقات ہو رہی ہے۔ اس کام کے لیے پورے بھارت میں زرعی تحقیقاتی مراکز اور زرعی یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہے۔ تیسرا، کس فصل کے لیے کون سی مٹی مناسب ہے، اس کا معیار، کیچوا زراعت، کھیتوں میں تالاب، پھلوں کے باغات وغیرہ سرگرمیاں انجام دی جاتی ہے۔ سکم ریاست کو نامیاتی پیداواری ریاست قرار دیا گیا ہے۔ اگلا ہے، بارش کا تناسب کم ہونے کے باوجود اسرائیل جیسے چھوٹے ملک نے زرعی شعبے میں زبردست ترقی کی ہے۔ یہ سب نئے طرز کے منصوبوں اور سرگرمیوں نے زراعت کی جدید ٹیکنالوجی کے سبب ممکن ہوا ہے۔ ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کسان، طلباء اور شہری لوگ وہاں جاتے ہیں۔ دیگر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں۔ اس وجہ سے زرعی سیاحت تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ ورثے کی سیر، تاریخی ورثے کے مقامات کی سیر کو جانا ورثے کی سیر ہیریٹیج واک کہلاتا ہے۔ تاج محل جیسی یادگاریں، بادشاہوں کے محلات، قلعے، قدیم مساجد، منادر، چرچ وغیرہ دیکھنے کے لیے ہم جو سفر کرتے ہیں اسے ورثے کی سیر کہتے ہیں۔ دوسرا، جہاں تاریخ رقم ہوئی، اس مقام پر پہنچ کر اس تاریخ کو جاننے کا تجربہ ورثے کی سیر میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا، کئی شوقین تنظیمیں قلعوں پر چڑھائی کا پروگرام عمل میں لاتی ہے۔ پونا، ممبئی جیسے شہروں میں سیاحوں کو قدیم عمارتوں میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ اگلا، دور حاضر میں کھیلوں کی معیشت بدل گئی ہے۔ اس کا جواب ہے، 20ویں 21ویں صدی میں کھیلوں کی عالم کاری ہوئی ہے۔ تمام مقابلوں کی راست نشریات دنیا کے کونے کونے میں بیک وقت ہوتی ہے، اس لیے شوقین کھلاڑی سیکھنے کے لیے اور ناظرین تفریح کے لیے ان مقابلوں کو دیکھتے ہیں۔ تیسرا، سبکدوش کھلاڑیوں کو کمنٹری کے لیے چینلوں پر بلایا جاتا ہے۔ چوتھا، ناظرین کا ایک بڑا طبقہ ان مقابلوں کو ٹی وی پر دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے کمپنیاں بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے کھیلوں کی نشریات کے درمیان اپنی پیداوار کے اشتہارات دکھاتی ہے۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر آج کھیلوں کی معیشت بدل گئی ہے۔ اگلا ہے، کھلونے کے ذریعے تاریخ پر روشنی پڑتی ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، تفریح کے مختلف قسم کے کھلونے تیار کرنے کی روایت قدیم زمانے سے جاری ہے۔ کھلونے تاریخ نویسی کا اہم طبعی ماخذ ہے۔ کھلونوں کے ذریعے اس زمانے کے مذہبی اور تہذیبی روایت کا علم ہوتا ہے۔ مٹی کے قلعے اور شیواجی کے دور کو دکھانے کے لیے مٹی کے ماڈل رکھے جاتے ہیں، اس پر سے قلعے کی بناوٹ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، کھدائی کے دوران اٹلی کے شہر پامپئی میں دستیاب بھارتی ہاتھی دانت کی بنی ہوئی گڑیا بھارت اور روم کے قدیم تعلقات پر روشنی ڈالتی ہے۔ چوتھا، موہنجو دڑو میں کھدائی کے دوران ملے ہوئے کھلونوں سے اس عہد کے طرز رہائش، پوشاک، کھیلوں کی قسمیں اور تکنیک کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، اس لیے کھلونوں کے ذریعے تاریخ پر روشنی پڑتی ہے۔ اگلا ہے، میجر دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے۔ پہلا نقطہ ہے، میجر دھیان چند بھارتی ہاکی ٹیم کے اہم کھلاڑی اور کپتان تھے۔ دوسرا، انہوں نے 1928، 32 اور 36 کے مسلسل 3 اولمپک مقابلے میں بھارت کی نمائندگی کی اور بھارت کو ہاکی کا گولڈ میڈل دلایا۔ تیسرا، 1932 کے اولمپک میں انہوں نے امریکہ اور جاپان کے خلاف 25 گول کیے۔ چوتھا، انہوں نے کھیل کے عرصے میں بین الاقوامی اور بین الاقوامی مقابلوں میں 400 سے زیادہ گول کیے۔ ہاکی میں ان کے اس کارنامے کی وجہ سے انہیں ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے۔ آکاشوانی پر بال جی پنڈت کی کمنٹری پر دلچسپ ہوا کرتی تھی۔ پہلا نقطہ ہے، بال جی پنڈت کرکٹ کے مقابلے کا رواں تبصرہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس میدان کی تاریخ بھی بیان کرتے۔ دوسرا، کھلاڑیوں کے بارے میں معلومات اور ان کی تاریخ بھی بیان کرتے تھے۔ تیسرا، اس کھلاڑی نے پہلے کون سے ریکارڈ بنائے، ان کی یادگاریں بھی بیان کرتے تھے۔ چوتھا، انہیں کھیل اور کھیل کی تاریخ کا بہتر علم تھا۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کے بولنے کا انداز بھی دلکش تھا، اس وجہ سے بال جی پنڈت کی کمنٹری دلچسپ ہوا کرتی تھی۔ اپنے قدرتی اور تہذیبی ورثے کا تحفظ ہمیں خود کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری تاریخی عمارتیں، قلعے، مقامات آئندہ نسل کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان تاریخی ورثوں سے ہمیں تحریک اور حوصلہ ملتا ہے۔ تنوع سے بھرپور بھارت میں کئی دریا، پہاڑ، جنگل، معمن، ساحل سمندر ہے، جنہیں دیکھنے کے لیے ہزاروں غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ تیسرا، بھارتی رقص، ادب، مختلف فنون، فلسفہ کا مطالعہ کر کے دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں۔ چوتھا، ہمارا قدرتی اور بزرگوں کا دیا ہوا تہذیبی ورثہ ہماری شان ہے، جسے ہم ہماری آئندہ نسل کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے۔
طبی علاج کے سلسلے میں غیر ملکی افراد کے بھارت آنے کے تناسب میں اضافہ ہوا۔ پہلا نقطہ ہے، بھارت میں مغربی طبی سہولتوں کے مقابلے میں معیاری اور سستی طبی سہولیات دستیاب ہے۔ دوسرا، نئی ٹیکنالوجی اور ماہر سرجن بھارت میں دستیاب ہے، اس وجہ سے غیر ملکیوں کو بیماری سے نجات پانے کا اطمینان ہے۔ تیسرا، بھارت میں سورج کی روشنی وافر مقدار میں ہے ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھانے کی غرض سے غیر ملکی افراد یہاں آتے ہیں۔ چوتھا، یوگا تعلیم اور آیوروید طریقہ علاج دنیا کے لیے بھارت کی طرف سے تحفہ ہی ہے۔ اس طرح مختلف طبی علاج کے لیے غیر ملکیوں کی بھارت آمد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگلا ہے، سیاحت سے متعلق پیشہ ورانہ شعبے کی وضاحت۔ پہلا نقطہ ہے، سیاحوں کے رہنے کے لیے قیام گاہ علاج قائم کرنا، ان کی تعمیر سے متعلق کاروبار کرنا۔ دوسرا، کھانے کی چیزوں کی دکانیں، ہوٹلوں وغیرہ کے کاروبار ہے۔ تیسرا، دستی صنعت اور گھریلو صنعت اور ان کی فروخت کے لیے دکانیں۔ چوتھا، ہوٹلوں کے لیے درکار دودھ، سبزی، ترکاریاں، کرانہ وغیرہ کی فراہمی کے لیے زراعت اور غلہ بانی کے پیشے۔ اگلا ہے، میدانی کھیل اور نشستی کھیل کے مابین فرق۔ میدانی کھیل میدان میں کھڑے رہ کر کھیلے جاتے ہیں، نشستی کھیل بیٹھ کر کھیلے جاتے ہیں۔ میدانی کھیل میدان میں کھیلے جاتے ہیں، نشستی کھیل گھر کی تکلیف تک کے۔ میدانی کھیلوں کے لیے کثرت اور مہارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نشستی کھیلوں کے لیے نسبتاً کم کثرت اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلا ہے، میدانی کھیلوں کے لیے جسمانی صلاحیت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ طاقت صرف ہونے کی وجہ سے تھکان جلد ہوتی ہے، میدانی کھیل میں جوش اور سنسنی ہو جاتی ہے۔ نشستی کھیلوں کو جسمانی صلاحیت اور طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، طاقت کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے کھیل میں تھکان جلدی نہیں ہوتی، اس میں سنسنی نہیں ہوتی، جوش نہیں ہوتا، خوشی بھی کم ہوتی ہے۔ اگلا، ان کھیلوں میں جسمانی مہارت کی ضرورت ہونے کی وجہ سے تربیت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میدانی کھیلوں میں کبڈی، ہاکی، کھوکھو، کرکٹ جیسے ملکی اور غیر ملکی کھیل شامل ہے۔ عموماً تمام عوام میدانی کھیلوں کے مقابلے اور بین الاقوامی مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان کھیلوں میں جسمانی مہارت کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے تربیت اور مشق کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ نشستی کھیلوں میں شطرنج، کیرم، چوسر، تاش وغیرہ کھیل شامل ہے۔ کیرم، شطرنج، چیس جیسے چند نشستی کھیلوں کے علاوہ دیگر کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔